بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اردو سال اول کے جو آخری سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 8، اس پر گفتگو کی جائے گی، اور وہ ہوتا ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا، کسی بھی چیز کو خالص کرنا۔ یہ سوال عموماً اس طرح آتا ہے کہ درج ذیل پیراگراف کی تلخیص کیجئے اور کوئی مناسب عنوان دیجئے۔ درج ذیل پیراگراف کی کوئی بھی پیراگراف آتا ہے اردو کا ہی ہوتا ہے، اس کو آپ نے مختصر کرنا ہوتا ہے، اس کی تلخیص آپ کریں گے اور اس کا کوئی عنوان دیں گے۔ بہت ہی آسان کام ہے، لیکن اس میں 2-4 باتیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو پہلے آپ ان کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے میں چند ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ کسی چیز کو اگر خالص کیا جائے تو اصل شے سے تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ تو اصل شے سے وہ تھوڑا ہوگا۔ تو تلخیص کا کوئی بھی پیراگراف آتا ہے، کوئی بھی، کہیں سے بھی، ضروری نہیں کہ اس کو آپ نے پہلے پڑھا ہو، کہیں سے بھی وہ ہوتا اردو میں ہے۔ اس کی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کی تلخیص کیجئے اور کوئی عنوان دیجئے۔ تو یاد رکھیے، آپ یہاں پہ لکھیں گے سوال نمبر 8، کیونکہ یہ امتحانی نقطہ جو پرچہ ہے اس میں سوال نمبر 8 ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 آپ پہلے اس کی کریں گے تلخیص اور پھر اس کا دیں گے عنوان۔ اگر ایک عنوان دینا ہے تو ایک عنوان دیں، ایک سے زیادہ ہیں تو پھر عنوانات لکھیں گے۔ یاد رکھیے، کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3 عنوانات آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اس پیراگراف کو پہلے دیکھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، پھر اس کو مختصر کرنا ہے، پھر جہاں لکھنا ہے، اور پھر اس کا عنوان دینا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کا کام ہے، مفت کے نمبر ہیں۔ 8 نمبر کی تلخیص ہوتی ہے، 2 نمبر عنوان دینے کے ہوتے ہیں۔ مکمل سوال یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کا کام ہے، تو اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس کو مختصر کر کے لکھنا ہے تو کتنا مختصر کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ایک کلیہ ہے 1/3، یعنی کوئی بھی پیراگراف ہے اس کی جب بھی تلخیص لکھیں گے وہ اس پیراگراف کا تیسرا حصہ ہوگا۔ اب تیسرا حصہ کیسے نکالنا ہے؟ آپ نے الفاظ کو گن لینا ہے، الفاظ کو، جملوں کو نہیں، الفاظ کو گننا ہے۔ فرض کیجئے الفاظ یہاں بن رہے ہیں 90، تو اس کی تلخیص ہوگی 30 الفاظ پر۔ اگر الفاظ بن رہے ہیں 120 تو اس کی تلخیص ہوگی 40 الفاظ پر۔ اگر الفاظ بن رہے ہیں 150 تو اس کی تلخیص ہوگی 50 الفاظ پر۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں 30 سے مراد 28 بھی ہے اور 30 سے مراد 31 بھی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جی ہوتے لکھتا ہوں، ہیں نہیں لکھتا، کیونکہ یہ تو 30 سے زیادہ ہو رہا ہے، 30 ہوتے پر ختم ہو رہے ہیں، یہ 31واں لفظ بن رہا ہے تو میں نہیں لکھتا۔ تو اتنی گنجائش ہے یہاں پر، کیونکہ یہ کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ اردو ہے، تو اس میں آپ کو اتنی گنجائش ہے۔ یہاں 50 سے مراد 51 بھی ہے اور 50 سے مراد 48 49 بھی ہے۔ تو 1 2 3 4 لفظ اوپر نیچے ہو جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، اس کا عنوان کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اس کا عنوان شروع کے جملوں میں یا آخر کے جملوں میں موجود ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جب بھی آپ اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں
یا کچھ بھی آپ جب پڑھتے ہیں اس کا عنوان پڑھتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آگے کے جملوں میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ اخبار کی جو سرخی ہے، ہیڈ لائن ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ سمجھ آتے ہیں کہ یہ جو نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے 10 12 15 جملوں میں اس میں کیا ہوگا، کیونکہ آپ کو عنوان کا پتہ چل جاتا ہے۔ یا جب کوئی کہیں بول رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، آپ چند لمحے رکیں اور اس کی گفتگو کو سنیں، 2 4 جملے جب آپ سنتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آج کس عنوان پر بول رہا ہے۔ جس طرح آج آپ سمجھتے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ میں آج آپ کے سوال نمبر 8 پر گفتگو کر رہا ہوں، تو عنوان کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ عنوان کا علم ہو جاتا ہے انسان کو۔ ہاں، اس عنوان کو الفاظ کا دینے یہ بڑی مہارت کا کام ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پیراگراف آیا ہے والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت یا حقوق والدین پر، تو آپ اس کی جب تلخیص کریں گے تو اختصار کے ساتھ، اور بالکل ایک بات اور بھی یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کاپی پیسٹ والا سوال بھی نہیں ہے کہ یہاں سے کاپی کریں اور ادھر پیسٹ کر دیں۔ اور یاد رکھیے اس پیراگراف کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ صرف تلخیص سے لکھتے ہیں، تو یہ بڑی ضروری بات ہے۔ بعض بچے اس سوال کو نہیں سمجھ پاتے اور کہتے ہیں کہ میں نے تلخیص کے 2 صفحے لکھے، پھر تو آگے نمبر تیرے بھائی، تلخیص کے 2 صفحے لکھے ہیں۔ تلخیص یاد رکھیے اس سے مختصر لکھیں گے آپ، مفہوم یہی ہوگا، الفاظ آپ کے اپنے ہوں گے۔ یہ کوئی کاپی پیسٹ والا بھی سوال نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں تلخیص کا پہلا جملہ ہے کہ جب وہ بچہ تھا تو اس کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 14-15 لفظ بنتے ہیں۔ جب وہ بچہ تھا تو اس کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی تلخیص 5 یا 6 الفاظ پر ہونی چاہیے۔ مفہوم وہی رہے، الفاظ آپ کے اپنے ہوں۔ پھر سنیے، جب وہ بچہ تھا تو اس کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی اب تلخیص ہوگی وہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ تو یہ 14-15 الفاظ کو ہم نے 5 سے 6 الفاظ میں اس کی تلخیص کر دی ہے۔ مفہوم وہی رہا ہے، الفاظ ہمارے اپنے ہو گئے ہیں۔ جب وہ بچہ تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، تو اس کو تلخیص کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں پر جو تھوڑا لکھے گا اس کے نمبر زیادہ آئیں گے، جو زیادہ لکھے گا اس کے نمبر پھر نہیں آئیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس کا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3-4 مرتبہ جو آپ کا سوال نمبر 8 میں پیراگراف آیا ہو اس کو دیکھیے، اس کا عنوان اپنے ذہن میں لکھیے۔ ایک آپ سمجھتے ہیں تو اسے عنوان لکھیے، اگر ایک سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں تو پھر جہاں آپ لکھیں گے عنوانات، اور 1 2 اور 3، مثلاً پہلا عنوان حقوق کے والدین، دوسرا عنوان والدین کی اطاعت، تیسرا عنوان والدین کی خدمت، مثال آپ سمجھتے ہیں۔ اور یہاں مثال اگر اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی آپ تلخیص کیجیے اور پھر تلخیص لکھیے۔ یہ میں نے آپ کے سوال کو جیسے آپ نے حل کرنا ہے بس۔ عنوان آپ تلخیص سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، تلخیص کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مزید بھی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، تو اسے ذرا سمجھیے۔ ایک ریس ہوتی ہے
گیم ہے ایک سلو سائیکلنگ ریس، شاید آپ کبھی کھیلے ہوں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ یہ 5 سائیکل سوار ہیں، یہ فنشنگ جو لائن ہے تو اس کا درمیانی فاصلہ 10 میٹر ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سائیکل سوار نے پورا جو پیڈل ہے وہ بھی نہیں گھمانا ہوتا اور پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھنے، اور زیادہ وقت صرف کر کے یہاں تک پہنچنا ہے۔ وصل ہوئی اور ایک سوار جہاز کی رفتار سے لائن کو کراس کر گیا، سب سے پہلے یہ ہار گیا۔ جیتا کون؟ جو زیادہ وقت لگائے گا، کبھی ادھر سائیکل کو موڑ کے، کبھی ادھر موڑ کے اور کبھی ادھر، زیادہ وقت صرف کر کے جائے گا، وہ نمبر 1 ہوگا۔ یعنی جو آخر پہ پہنچے گا وہ نمبر 1 ہوگا، جو تھوڑا لکھے گا اس کے نمبر زیادہ آئیں گے۔ الٹی چال آپ چلیے اس سوال میں، جس طرح وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ دیدار کرنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن عشق والے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، تب انہیں محبوب کا دیدار ہوتا ہے، کیونکہ دل میں رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو سمجھیے جو کم لکھتا ہے اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، جو تھوڑا لکھتا ہے اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے سلو سائیکلنگ ریس میں جو آخر پہ پہنچتا ہے وہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ تو یہ سوال بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اتنا ہی مشکل بھی ہے اگر آپ کو تلخیص کا پتہ نہ ہو کہ کیسے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اگر مجھے کہیں کہ یہ عنوان ہے اور اس پر آپ 1 گھنٹہ بولیے، میں بڑی روانی سے بولوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوگا، اس کے تمام پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن آؤں اور آپ پھر مجھے وہی عنوان دیں اور کہیں کہ جی آج آپ اس پر گفتگو کریں، لیکن صرف 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو یہ 5 منٹ بولنا میرے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ 5 منٹ میں اس عنوان کا میں کون سا پہلو بیان کروں گا؟ 1 گھنٹے میں تو ہر پہلو برباد ہو سکتی ہے۔ اب 5 منٹ میں کن کن عنوانات کو میں چھوڑوں گا اور کن کن پہلوؤں کو میں چھوڑوں گا اور کن کن پہلوؤں پر میں گفتگو کروں گا؟ تو کم الفاظ میں بولنا، پوری بات کم لفظوں میں پوری بات کہنے کا ہنر تلخیص کہلاتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کوئی پیراگراف لکھیے گا، اس کی تلخیص کیجئے گا، اور پھر یہ آپ کی عادت بھی بن جائے گی، اور پھر آپ کو کسی کے سامنے لمبی لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ تھوڑے لفظوں میں پوری بات کہنے کا ہنر جان لیں گے۔ آپ خوش ہیں؟ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سلیبس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔